کے سامنے خطیب اہل بیت جناب علامہ علی وجاہت کو خطاب فرمائے سے ایک صلوات پڑھو بلند آواز میں اللہم صلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الامیہ المکیہ المدنی الہاشمی القرشی العربی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المطہرین المعصومین المہدیین المظلومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین الحاسدین الغاصبین المشرکین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق کل شیء من فضل پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک باواز بلند صلوات معصوم فرماتے ہیں ہمارا وہ شیعہ جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا اسے چاہیے ہماری ذات کے اوپر کثرت سے درود پڑھا اچھا اگر زحمت محسوس نہ فرماؤ تو بزرگوں نے چھوڑ کے جتنے نوجوان بھائی بیٹھے ہو ممبر کے قریب آ جاؤ صلوات پڑھ دے آؤ ممبر کے قریب آ جاؤ دو قدم بیٹھو بلا فصل کے ماننے والوں کو فاصلے اچھے نہیں ہوتے التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم درخواست گزار ہوں اپنے ولی الاسر امام کے حضور میرا مولا آئیے کہ زمانے کو پھر سے کردار مصطفیٰ کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو پھر سے عظمت مرتضیٰ کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو پھر سے عصمت زہرا کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانہ پھر سے حسن کے حلم کو دیکھے آئیے کہ زمانے کو پھر سے حسین کے کرم کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو سجاد کے سجدے کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو باقر کے علم کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو جعفر کی صداقت کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو موسیٰ کاظم کی عظمت کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانہ رضا میں چھپی ہوئی خدا کی رضا کو دیکھے آئیے کہ زمانے کو تقی کے تقوی کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو نقی کی نفاست کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو عسکری کی خیبت کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو عباس کے جلال کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو اکبر کے جمال کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو قاسم سے بے مثال کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو اصغر کے کمال کی ضرورت ہے بانیان تو پر خلوص تکلف نظر نیاز لنگر خرچ اور اخراجات میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ناظرین و حاضرین و ذاکرین کی ڈیوٹیاں میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے قدم چل کے آئے ہیں پاک مرشد ذاتی ہر قدم پہ عزت عطا فرمائے گناہ معاف فرمائے میرے اللہ بیماروں کو شفا تندرستوں کو رزق حلال بے جرم اسیروں کو رہائی اور بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے میرا اللہ بہت ساری دعائیں میرے دل میں ہیں مالک تو سمیع بھی ہے تو بصیر بھی ہے تو مجھے دیکھ بھی رہا ہے تو مجھے سن بھی رہا ہے مالک اللہ میں سے جتنی نیک دعائیں ہیں مالک اللہ وہ تمام دعائیں قبول و منظور فرما مولا کے منظور نظر ذاکر میرے بھائی منور ممبر پہ تشریف فرما مالک اللہ ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرما مالک رزق میں عزت میں بخت میں معرفت میں مزید اضافہ فرما آخری دعا اور ضروری دعا میرا اللہ سب تک کسی مومن کو موت نہ دینا جب تک زندگی میں ایک دفعہ دیدار کربلا نہ کر صلوات ایک پڑھیں اور ایسے پڑھی دعائیں ساری مستجاب ہو جائیں اجازت ہے کہ گفتگو کی جائے نہایت خوبصورت چہرے تشریف
ضرورت سمجھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں 2-4 گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ تھوڑا گاؤں کا ماحول ہے، ویسے میرے اپنے لوگ ہیں، کوئی غیر تھوڑی نہ بیٹھا ہے، ان میں سے اکثر چہرے جو ہیں ان کی زیارت ہوتی رہتی ہے۔ عاشق بھائی مالک مزید کامیابیاں عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، جتنے بیٹھے ہیں میں سب کے لیے دعا کروں۔ وقار اسلام کی سب سے مضبوط چٹان پر، وقار اسلام کی سب سے مضبوط چٹان پر جو اپنی ناموری کا جھنڈا گاڑ دے اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی دیر نہیں لگی بھائی جی، آپ آدمی جو بندہ شریک ہے ہاتھ کچے مل کے آئے نہیں، سبحان اللہ۔ لیکن میری طرف بیٹا ہاتھ تو نہیں آیا۔ اسلام کے وقار کی اونچی چٹان پر جو اپنی ناموری کے جھنڈے گاڑ دے اسے عباس کہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا میں جتنی دیر ممبر کے مسلح پہ بیٹھا ہوں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جناب عباس کو مودت کا کعبہ بنا کے اس کا طواف کرے۔ بندہ نہیں بولے گا، عقیدہ میرے ساتھ بولے گا، اپنا گھر ہے، اپنا وطن ہے، بانی کی حیثیت ہے، گھر کا بیٹا ہوں، گزارش کروں گا کہ لفظ کا قتل نہیں ہونا چاہیے، سطر ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں اپنی تقریر کے آغاز میں ہی ایک چیز کا اقرار کر لوں گا کہ ہم فضائل عباس پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، حقیقت عباس نہیں۔ بولے وہ بندہ جس کا عقیدہ میرے ساتھ۔ عباس وہ جری ہے جس کے فضائل پڑھنے کے لیے بھی کم سے کم زبان کا حسین ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ نہیں شریک ہوا میں اس کے لیے جملہ بدل دیتا ہوں۔ کون ہے عباس؟ خدا کا وہ بے نیاز نمائندہ جسے مانگنے کے لیے ہاتھوں کا کم سے کم بطول ہونا ضروری ہو، اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ زندہ سلامت رہے بابا جی، بابا آپ مالک آپ کی زندگی دراز کریں، مالک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جسے مانگنے کے لیے ہاتھوں کا کم سے کم بطول ہونا ضروری۔ قصہ یوسف بچے کے ذہن میں ہے، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو مارنے کی سازش کی، خدا نے محفوظ رکھا۔ قصہ یوسف کے بعد لوگوں کا بھائیوں سے ایمان اٹھ گیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں قصہ یوسف کے بعد جس نے بھائیوں پہ یقین بحال کیا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے سخی عباس؟ کس عزت کا مالک ہے سخی عباس؟ ایک حدیث مولا کی جو روز سنتے آتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا جوانوں، جتنے قدردان میرے سامنے بیٹھے ہو، مجھے پتہ ہے جملے کے بعد ماحول ہی بدل جائے گا، جتنے بھی زائر قبر حسین پہ جاتے ہیں اجازت عباس دیتا ہے۔ جتنے بندے کربلا پہ جاتے ہیں، جو بندے حسرت لیے بیٹھے میرے سمیت غازی سے استغاثہ کیا کرو، عباس کے سامنے دعا کیا کرو، مولا اس دفعہ فہرست میں ہمارا نام آئے۔ ایک درویش بیٹھا ہوا تھا کسی محفل میں، درویش سے کسی نے پوچھا کربلا کیا ہے؟ درویش نے کہا کربلا درسگاہ ہے۔ کربلا سیرگاہ نہیں، کربلا درسگاہ ہے۔ اس نے جملہ بدل کے، اس نے تاریخ رقم کر دی، جملہ بدل کے اس نے کہا کربلا ماں ہے۔ کیسی ماں؟ ماں جو ہوتی ہے وہ اچھے بچوں کو بھی پالتی ہے، نافرمان بچوں کو بھی پالتی ہے۔ درویش سے سائل نے سوال کیا، اس نے کہا اگر عباس سب کو آنے کا اذن دیتے ہیں پھر لاکھوں بندے ہیں جو علی کی ولایت کا انکار کر کے بیٹھے ہیں، غازی انہیں آنے کیوں دیتا ہے؟ ملنگ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ملنگ نے کہا تم نہیں جانتے عباس اپنے مزاج میں حسینی مزاج رکھتا ہے اور حسین اپنے مزاج میں کبریائی مزاج رکھتا ہے۔ جب خدا نے فرعون سے جینے کا حق نہیں چھینا، غازی کسی کو آنے کا حق کیسے چھین سکتے؟ دیار کے فضائل سنے، آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں عباس کا ننیال کیسا تھا، عباس کے نانکے کیسے تھے۔ عباس کے نانا جناب حزام، نانی سمامہ بنت سہیل، قبیلہ بنو کلاب سے۔ عرب کے اندر ہر قبیلہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی حیثیت، کوئی نہ کوئی خوبی لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔
بنو کلاب کے اندر یہ خوبی تھی کہ یہ سب بہادر تھے. بنو ہاشم میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جتنے کے جتنے تھے سارے عزت دار تھے. بنو سلیم جتنے تھے وہ سارے خوبصورت تھے. اور بنو امیہ جتنے تھے وہ سارے کے سارے حبیب تھے. بولو میرے ساتھ. تو جناب سیدہ کے بعد جناب علی نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا. اب عقیل سے کہا مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے. ایک جملے کی منور بھائی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اکثر ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں کہ جناب علی نے کہا تھا مجھے ایک بہادر عورت چاہیے. مولا کا فرمان ہے جرت مند عورت اچھی نہیں ہوتی. عورت بزدل اچھی ہوتی ہے, مرد بہادر اچھا ہوتا ہے. عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے, مرد صحیح اچھا ہوتا ہے. جناب علی نے جناب عقیل سے کہا میرے لیے ایک بہادر خاندان کا انتخاب کیجیے. اور بہادر خاندان بھی کیوں, اور جناب عقیل سے ہی کیوں کہا, چونکہ جناب عقیل جو تھے یہ شجروں کا علم جانتے تھے. بور تو نہیں ہو رہے, میں تھوڑا سا تمہید کے اندر. جناب عقیل کی فضیلت یہ تھی کہ یہ پیچھے سے جاتے ہوئے بندے کو بتا دیتے تھے اس کا خاندان کون سا ہے, اس کا قبیلہ کون سا ہے. بھائی جب دعا کیجیے گا. عرب کے لوگ جناب عباس کو ریت پہ لگا ہوا پاؤں دکھا کے بتا دیتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے. عقیل بول کے بتا دیتے تھے فلاں قبیلے کا ہے, فلاں باپ کا بیٹا. اس لیے جناب علی نے جناب عقیل سے کہا جائیے میرے لیے ایک بہادر خاندان تلاش کیجیے. اب جناب عقیل چلے ہیں قبیلہ بنو کلاب کی طرف. اور شرفا خاندان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مہمانوں کو 3 دن سے پہلے آنے نہیں دیتے. پریشان ہو گئے. میں نے شرفا خاندان کی بات کی, عرب خاندان کے لیے. عرب کے اندر جتنے شرفا تھے, اور اب بھی اگر تم نے یہ 3 دن کی مہمان نوازی دیکھنی ہو کربلا میں چلے جانا. حسین کا حکم ہے کہ میرے گھر کم سے کم رہو 3 دن رہنا. کم سے کم میرے گھر میں 3 دن رہنا. جناب عقیل نے 3 دن بڑی عزت و احترام کے ساتھ وہاں پہ گزارے. اب 3 دن کے بعد جناب خدام چلتے ہوئے جناب عقیل کے پاس آئے. واللہ باللہ میرا اپنا گھر ہے, میرے اپنے لوگ ہیں. عاشق بھائی میں خطابت سے ہٹ کے اب جو دوست سرداروں کے درمیان گفتگو اس گفتگو کو پڑھنے جا رہا ہوں. واللہ باللہ اس میں 1% بھی خطابت نہیں ہے. جناب خدام قریب آ کے یوں ہاتھ جوڑے جناب عقیل کے سامنے. عقیل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سرکار فرماتے ہیں اے رئیس مکہ. لطف نہیں آیا آپ کو جملے کا. اے رئیس مکہ, اے متوجہ کعبہ. سرکار پوچھنا یہ چاہتا ہوں ایسی کون سی مجبوری آئی جو سرکار کو خود چل کے ہمارے گھر میں آنا پڑا. آپ حکم دیتے ہم آ جاتے, لیکن آپ نے ہمیں شرف بخشا ہے, آپ ہمارے غریب خانے پہ آئے ہیں. سرکار فرمائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں, بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. خدمت کا نام آنا تھا. جناب عقیل نے کہا میں نے سنا ہے ہمارے دو خاندانوں کے درمیان بڑا اچھا تعلق ہے. آج میں عقیل ابن ابی طالب اس تعلق کو رشتہ داری میں بدلنے آیا ہوں. رشتہ داری کا نام آنا تھا. جناب حضرت نے عقیدت کے ساتھ کہا سرکار ویسے تو عرب کا ہر بندہ اپنے اندر ایک بہترین خوبی رکھتا ہے, لیکن مجھے بتائیے آپ کس کا رشتہ لے کے آئے ہیں, آپ کس کا رشتہ لے کے آئے ہیں. رشتے کا نام آنا تھا. جناب عقیل نے فرمایا میں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں, میں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں. اتنا سننا تھا خدا سجدے کے اندر گیا, سجدے سے گر کے اٹھ کے اللہ کے منہ سے ایک بھی جملہ نکلا کہا یہ علی وہی نہیں ہے جو محمد کا داماد ہے. سبحان اللہ. کیا یہ عقیل وہی نہیں جو محمد کا داماد ہے. سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے سمجھ آ رہی میری گزارش کی. بڑے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اٹھے. اب شریف گھروں کے اندر کیا رواج ہے. جناب خدا فرماتے ہیں کہ سرکار آپ آئے, آپ کا حکم سلام کر پہ, لیکن ایک دفعہ میں بیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں. اوئے ہوئے ہو گئے میرے رشتے کی مجلس. شریف گھروں کا رشتہ علی کا بھی ہے, بیٹی سے پھر بھی پوچھا جاتا ہے. سرکار اندر گئے اپنی حویلی کے اندر. جناب بی بی ثمامہ بنت سہیل نے آتے ہوئے شوہر کو دیکھا.
بیوی فرماتی ہے غلام آج کیا بات ہے؟ آج آپ کا چال بدلی ہوئی ہے، آپ کا انداز نرالا ہے، آج کیا خوشی ہے، کیا بات ہے جو آپ اتنے احسن طریقے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، بڑے ناز کے ساتھ، بڑی ادا کے ساتھ، مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر میں کس کا رشتہ آیا؟ بیوی کہتی ہے کس کا رشتہ آیا ہے؟ رشتے کا نام آنا تھا، اس وقت خدا نے کہا ہمارے گھر میں علی کا رشتہ آیا، ہمارے گھر میں علی کا رشتہ آیا، ہمارے گھر میں علی کا رشتہ آیا۔ اب وہ بندہ دیکھو جو لنگر علی کا کھاتا ہے، علی کو سلام نہیں کرتا، جب کہا نا علی کا رشتہ آیا ہے، بی بی ثمامہ نے جملہ بنا کے کہا یہ علی وہی نہیں جو خدیجہ کا نواب ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ علی وہی ہے جو خدیجہ کا نواب ہے؟ اب دونوں میاں بیوی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ بیوی کہتی میں ایک دفعہ اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیوی چلتی ہوئی بڑے نزاکت کے ساتھ بیٹی کے دروازے کے اندر آئی۔ بیوی نے بیٹی کو دیکھا، نام فاطمہ، لقب ام البنین، کلابیہ خاندان سے۔ بیوی نے کہا فاطمہ تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر کون مہمان آیا ہوا ہے؟ بیوی کا جملہ سننا کیا ماحول بن جائے گا جملہ سن کے۔ بیوی فرماتی اماں تمہیں نہیں پتا اس گھر کی عورتیں کوئی دلچسپی نہیں لیتی باہر کون مرد آیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بے عیب خاندان۔ بیوی فرماتی ہے تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ بیوی کہتی رشتے کا تو مجھے پتہ نہیں کس کا آیا تھا، لیکن اماں تجھے ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ اماں 3 راتیں ہو گئی ہیں، ہر رات میں خواب دیکھتی ہوں، خواب کے اندر میرا کمرہ چودھری کے چاند کی طرح روشن ہوتا ہے، میرے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے، اندر ایک بیوی آتی ہے جو کہ ایک طرف ہوا ہوتی ہے، ایک طرف مریم ہوتی ہے، ایک طرف آسیہ ہوتی ہے، ایک طرف ہاجرہ ہوتی ہے۔ وہ بیوی میرے قریب آ کے کوئی تحفہ مجھے دے کے کہتی ہے مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بنے گی۔ بیوی کہتی آپ مجھ سے پوچھنے آئی ہے مجھے علی کا رشتہ قبول ہے یا نہیں؟ وہ اماں رسول کی بیٹی مجھے غازی کی مبارک دے گئی۔ سبحان اللہ، رسول کی بیٹی مجھے غازی کی مبارک دے گئی۔ میں عقد پڑھوں تم نے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، بھائی آ گئی ہے تو میں بالکل سادہ پڑھتا ہوں۔ عقد ہوا، جناب علی ساتھ لیے ابراہیم کو، ساتھ لے کے موسیٰ کو، ساتھ لے کے ہارون کو، ساتھ لے کے داؤد کو چلے۔ اب آگے استقبال کیسا؟ دروازہ مریم نے کھولا، سامنے ہاجرہ کھڑی ہے، استقبال کے لیے سارا کھڑی ہے۔ میں نہیں جانتا لنگر میں کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں جو ساری کائنات کو کھلاتے تھے اس نے جنہوں نے حرام کے در پہ کھائے، جو ساری کائنات کو بانٹتے اس دن وہ حرام کے گھر سے کھانا کھا کے آ رہے۔ 4 شبان آئی، بی بی ام البنین کی گود میں یہ وفا کا قرآن ہے، نام رکھا عباس۔ مختلف روایتیں، کوئی کہتے ہیں کہ بی بی کی وصیت تھی اس لیے نام عباس رکھا، کسی نے کہا کہ علی نے اپنے چچا حضرت عباس کی نسبت سے نام حضرت عباس رکھا۔ تو اب عباس کا کردار وہی ہے جو محمد کے ساتھ علی کا تھا۔ جس طرح محمد علی کے حصار میں محفوظ تھے، اسی طرح شبیر عباس کے حصار میں محفوظ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین بادشاہ نے حج کو عمرے میں بدلا، میں بالکل ابھی فضائل میں اور یہ عقیدت کی آنسو مالک قبول فرمائے، عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے فرمایا تھا حسین کے دشمنوں تم بھی وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش نے کی تھی، وہ محمد کو قتل کرنا چاہتے تھے، تم شبیر کو قتل کرنا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر علی کے ہوتے ہوئے محمد قتل نہیں ہوا تو غازی کے ہوتے ہوئے حسین قتل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس آخری جملہ فضائل کا اور اس کے بعد 2 یا 4 جملے ذکر مصائب۔ قرآن کریم کی وہ آیت جس سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز شروع کیا، خلق کل شیء بفضل، اور اللہ نے ہر چیز کو فضل کے ساتھ پیدا کیا۔ عاشق بھائی جتنے عزتدار مجمع میرے سامنے ہیں، اگر انہیں یہ فضل سمجھ میں آ گیا اگلے 4 سے 5 منٹ کے اندر یہ مجلس کی موراج ہو جائے۔ فضل کیا ہے؟ خدا نے فرمایا ہر وہ چیز جو میں نے خلق کی ہے وہ فضل
فضل ہے، ہر وہ چیز جو میں نے بنائی وہ فضل ہے۔ کون اللہ کا فضل ہے؟ جنت اللہ کا فضل ہے، یہ ہوائیں اللہ کا فضل ہے، گھٹائیں فضل ہے، فضائیں فضل ہے، بادل فضل ہے، بارش فضل ہے، آدم فضل ہے، صفوت فضل ہے، نوح فضل ہے، ابراہیم فضل ہے، اسماعیل فضل ہے، نوح فضل ہے، موسیٰ فضل ہے، داؤد فضل ہے، عیسیٰ فضل ہے، محمد کی نبوت فضل ہے، رسالت فضل ہے، امامت فضل ہے، وسیلہ فضل ہے، طہارت فضل ہے، نبوت فضل ہے، امامت فضل ہے، عصمت فضل ہے، طہارت فضل ہے، حلم فضل ہے، علم فضل ہے، کرم فضل ہے، کریمی فضل ہے، طہارت فضل ہے، سجدہ فضل ہے، عبادت فضل ہے، علم فضل ہے، صداقت فضل ہے، عظمت فضل ہے، رضا فضل ہے، تقوی فضل ہے، نقاوت فضل ہے، مفاظت فضل ہے، حیبت فضل ہے، غیبت فضل ہے، یہ زمین فضل ہے، آسمان فضل ہے، یہ چلتی ہوئی ہوائیں فضل ہے، آنے جانے والی یہ ہوائیں فضل ہے، یہ جنت نعیم فضل ہے، یہ عدل فضل ہے، یہ گفتگو فضل ہے، یہ ہاتھ فضل ہے، یہ جسم فضل ہے، یہ ذکر فضل ہے، یہ ممبر فضل ہے، یہ ذاکر فضل ہے، یہ مجمع فضل ہے، یہ جوان فضل ہے، یہ بزرگی فضل ہے، یہ بچے فضل ہے، یہ داڑھی کا سفید ہو جانا یہ فضل ہے، موت کا آ جانا فضل ہے، زندگی فضل ہے، جینا فضل ہے، بچپن فضل ہے، شہادت فضل ہے، موت فضل ہے، قبر فضل ہے، واجبات فضل ہے، نماز فضل ہے، روزہ فضل ہے، حج فضل ہے، زکات فضل ہے، واجبات فضل ہے، اصول فضل ہے، فریض فضل ہے، روزہ فضل ہے، زکات فضل ہے، نیک بینی فضل ہے، صلح رحمی فضل ہے، کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے کہا فضل ہے، سبزہ فضل ہے، درخت فضل ہے، شاخ فضل ہے، ٹہنیاں فضل ہے، درخت فضل ہے، پھول فضل ہے، سبزے فضل ہے، لہتے ہوئی لہریں فضل ہے، دریاؤں کی روانی فضل ہے، سمندر کی طغیانی فضل ہے، یہ غاروں کی گہرائی فضل ہے، یہ پہاڑوں کی اونچائی فضل ہے، ہر چیز کو اللہ نے اپنا فضل بتایا، یہ سماعت فضل ہے، یہ بصارت فضل ہے، یہ زبان فضل ہے، یہ لسان فضل ہے، کعبہ فضل ہے، مسجد نبوی فضل ہے، ایماندار جانے فضل ہے، یہ عبادت فضل ہے، یہ اٹھتے ہوئے خواب یہ فضل ہے، یہ نکلتے ہوئے جلود فضل ہے، یہ نکلتی ہوئی شبیہ فضل ہے، یہ اٹھتے ہوئے آدمی کے ہاتھ فضل ہے، یہ چلتے ہوئے زنجیر فضل ہے، یہ بولتی ہوئی زبانیں فضل ہے، یہ تائید کے لیے اٹھتے ہوئے ہاتھ فضل ہے، دنیا کی ہر چیز چیز کے کہہ رہی ہے میں خدا کا فضل ہوں، میں خدا کا فضل ہوں، میں خدا کا فضل ہوں، یاد رکھنا صداقت فضل ہے، طہارت فضل ہے، عصمت فضل ہے، شجاعت فضل ہے، تمہارا بولنا فضل ہے، تمہارا سوچنا فضل ہے، یہ قرآن فضل ہے، اس کی سنتیں فضل ہے، یہ فرمان فضل ہے، یہ جسم فضل ہے، تم جو چلتے ہو یہ فضل ہے، تم جو سوچتے ہو یہ فضل ہے، اور جہاں کائنات میں ہر چیز کے یہ کہہ رہی ہے میں اللہ کا فضل ہوں، میں اللہ کا فضل ہوں، جہاں ہر چیز اللہ کا فضل ہے وہاں اکیلا نبی فضل ہے۔ آپ نے کائنات کی ہر چیز فضل ہے، علی کا بیٹا ابو الفضل، آپ زندہ سلامت رہے، آپ زندہ سلامت رہے، تھکاوٹ اتر گئی یقین مانیے۔ ایک جملہ اگر کہہ دیں تو پڑھ دو کیونکہ وقت بھی زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ جناب عباس کا جو فضائل ہے وہ اس جملے کے بنا ادھورا ہے۔ صفین کا میدان، علی کی علی بیٹے علی کے ساتھ، علی فرماتے آج میرا کون سا بیٹا جنگ پہ جائے گا؟ علی کا ہر بیٹا جنگ پہ جانے کے لیے تیار ہے۔ سب سے پہلے حسنین کریمین شریفین سامنے آئے، علی فرماتے تم نے سنا نہیں، میں نے اپنے بیٹے کہے، اوئے ہوئے ہو رہی، میں نے اپنے بیٹے کہے ہیں، تم مباحلے کے دن سے محمد کے بیٹے اتنا کہنا تھا۔ اب روایتیں لکھتی ہیں کہ غازی کھڑے دیکھتے رہے، غازی نے دیکھا نہیں، غازی چلتے ہوئے قریب آئے۔ علی فرماتے ہیں عباس 2.5 لاکھ کا لشکر، مختلف تعداد لکھی ہے مفسرین نے مورخین، لیکن جب سب سے جامع وہ 2.5 لاکھ۔ فرماتے ہیں عباس 2.5 لاکھ کا مجمع، ایک
शिकन आपके और मेरे मुर्शद गाजी के चेहरे पर नहीं आई। बाबा तो क्या हुआ 2.5 लाख? और मैं अभी कुछ देर पहले मैंने मालिक को भेजा था। बाबा फिर क्या हुआ? और मैं मालिक की तरफ से घोड़ा लेके चला, घोड़ा लेके चला, घोड़ा लेके चला। कुछ देर बाद मालिक ने घोड़ा वापस मोड़ा। मैंने मालिक से पूछा क्यों आया? कहता मालिक के सामने कुरान ले आए थे। अली कहते मुझे वो कुरान नजर आया है, ये कुरान नजर नहीं आया। मालिक वो नहीं, मैं हूं। फरमाया अब्बास कितना वक्त चाहिए होगा 2.5 लाख के लश्कर को मारने की? मजलिस जन्नत बन जाएगी इस जुमले के बाद। अब्बास ने फरमाया बाबा आप आंख बंद करके आंख खोलेंगे नहीं, मैं आखिरी की गर्दन काट दूंगा। सुभान। दूसरा जुमला मुअर्रिख ने अब्बास ने लिखा। बात फरमाते हैं कि मैं अपना को पलटूंगा, मैं मुना को उल्टूंगा, कल पे लश्कर को चीरता हुआ पहले मुनकर की गर्दन काट के सफा के अंदर घुस जाऊंगा। और मैं वादा करता हूं पापा अब भी आपके पहले मुनकर का सर अदा में होगा और आखिरी गर्दन हो चुका हो। अब्बास मैदान के अंदर ये रिवायतें लिखते हैं कि जिरा पहना ही जनाब अली ने, तो जिरा जो थी वो थोड़ी बड़ी थी। मालिक ने आगे बढ़ के अब्बास ने कहा अब्बास ये जिरा थोड़ी बड़ी नहीं। अब्बास फरमाते कितनी बड़ी है? उसने कहा इतनी बड़ी है। लोहे की जिरा को अब्बास ने कागज की तरह फाड़ दिया। कागज की तरह जिरा का फटना था। मालिक की आंखें खुली की खुली रह गई। अब्बास देखे फरमाते चचा मालिक हुआ क्या है? मालिक कहते अब्बास मैंने सुना था ये दाऊद नबी का मौजूदा है तो लोहे को मौत करता है। अब्बास तुमने कैसे किया है? मुस्कुरा के अब्बास फरमाते हैं चचा मालिक वो जिसका नाम लेके करता था मैं उसका बेटा होके करता। सुभान अल्लाह। अब्बास मैदान में चले। मैदान में रिक्स पड़ा जाता। रिक्स का मतलब होता है अपना तारुफ करवाना, अपना बताना मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरा शजरा क्या है, मेरा कबीला कौन सा। अक्सर लोग समझते हैं कि कई बंदे मैदान में नहीं गए, शायद वो कमज़ोर थे। कमज़ोरी से बड़ी मजबूरी उनकी ये थी कि मैदान में जाके बताना पड़ता कि किसका बेटा है। तो क्या बताते किसका बेटा है? माँ ने कोई और बताया है, हकीकत में कोई और है। परेशान हो गए ऊपर सारी जिम्मेदारी पड़ने वाले को। कुरैब नाम का एक बंदा हजरत अब्बास के साथ मुकाबला करने के लिए आया। इसने अब्बास के सामने आके अपना रिक्स पढ़ना शुरू किया। इजाज़त है इसका रिक्स पढ़ो। इसने कहा अब्बास नाम मेरा कुरैब है, मैं 1000 बंदे जितनी ताकत रखता हूँ। अरब की माएँ मेरा नाम लेके अपने बच्चों को सुलाती हैं। मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों को जिगर के खून के जायके को चखा है। मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। मैं 1000 से लड़ता हूँ, मैं 1000 से एक बंदा भी कम हो नहीं लगता। अब तू बता कौन है, तू बता कौन है, तू बता कौन है। अब आज कहा चल मैं सैयदा की दुआ हूँ और ऐसे नाम तुम जैसे निचा को तुम्हारा नहीं बताया जाता। मल का तदहीर की दुआ। इसलिए अब्बास से कहा हमला करो। अब्बास ने कहा मैं अली का बेटा हूँ, जिंदगी में किसी के ऊपर पहले हमला नहीं करूँगा, पहले हमला। कुरैब ने अब फिर तरफ देखने जिस बंदे ने इशारा था, कुरैब ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ तलवार निकाली, सही अब्बास के ऊपर हमला किया। यूं अब्बास ने एक हाथ से इसके वार को रोका। रोकने के बाद बयाशक अब्बास ने इसकी आंखों में देखा, सिर्फ देखा, सिर्फ देखा, सिर्फ देखा। अब्बास को देखना था, इसका जिस्म कांपना शुरू हुआ, इसके जिस्म में कपकपी तारी हो गई, इसके हाथ से तलवार गिरी, तलवार का गिरना था। ना अब्बास ने सीने को जोर लगाया, ना अब्बास ने बाजू को जोर लगाया, अब्बास ने अपनी कलाई को घुमाया, अब्बास ने अपनी कलाई को घुमाया, अब्बास ने अपनी कलाई को घुमाया। अब्बास की तलवार कुरैब की गर्दन को काट के अपनी नियाम में वापस आई। उस वक्त कुरैब की गर्दन से पहला कतरा फूट गिरा। सातवें कदम पे गाजी आए कि उस वक्त कुरैब का
سامنے واہ واہ 9 لاکھ کا مجمع سامنے جناب عباس باتیں کر کے کہتا ہمت ہے کسی میں تو کوئی سامنے آئے ہمت ہے کسی میں تو کوئی سامنے آئے ارے لڑنا تو بہت دور ہے کوئی ہل کے دکھائے لڑنا تو بہت دور ہے کوئی ہل کے دکھائے کھاد آئے زمین کر کر تو اشارہ ارے مٹی کا جو مالک ہے وہ بابا تو چیمن کے اب چونکہ شاہ جی نے ایک ربائی پڑھی ہے تو ایک میں پڑھ آخری ربائی زیادہ انتظار رہی بھائی میں کہہ رہا ہوں کیوں نہ ہوتا ہر بیٹا حیدر کا حیدر کی طرح کیوں نہ ہوتا ہر بیٹا حیدر کا حیدر کی طرح چوتھی سطر کا ضرور ہے کیوں نہ ہوتا ہر بیٹا حیدر کا حیدر کی طرح شیر کا بچہ بھی ہوتا ہے نظر کی طرح اور مل گیا ہوتا اگر عباس کو اتنے چاہا تو میں کیوں بھی ٹوٹ جاتا ہمارے حیدر کی طرح بس کاش یہ تلوار کربلا میں چلتی بس آخری 1 یا 1.5 منٹ چھوڑ دیا میں نے آواز کا پتا چھوڑ دیا میں نے آواز کا جانا چھوڑ دیا میں نے آواز کا پانی بھرنا بس ردارو کٹ گئے بازو گر گئے آواز ادھر سے عباس کے ہاتھ سے علم گرا بچوں کے ہاتھوں سے مشکلیں گرے اجروں کو ملن اجروں کو ملن شام کے دربار میں جب لوٹا ہوا مال پہنچا تو لوٹے ہوئے مال میں غازی کا علم بھی تھا جب غازی کا علم یزید لعین کے سامنے آیا ہر جگہ سے علم شہید تھا کہیں پہ تیروں کے زخم کہیں تلواروں کے زخم کہیں نیزوں کے زخم لیکن جہاں سے عباس نے علم پکڑا ہوا تھا وہاں پہ ایک خراش تک نہیں تھا یزید نے پوچھا یہ علم کس کے پاس تھا انہوں نے کہا تو حسین کے بھائی عباس کے پاس تھا انہوں نے کہا شکر کرو کہ تم سے یہ عباس مر گیا ورنہ اگر یہ عباس نہ مرتا ہمارا مشن ناکام ہو جاتا گر گیا عباس اور اتنا غریب ہے حسین جب بھی کسی لاش کو اٹھانے گیا ہے انہوں نے مارا ہے قاسم پہ ٹکڑے چننے گیا انہوں نے مارا اکبر کی لاش اٹھانے گیا انہوں نے مارا غازی اٹھانے آیا انہوں نے مارا سنتے آئے نا آج تک میں بالکل ختم کر رہا ہوں بس ایک جملے کے اندر مصائب ختم کر رہا ہوں سنتے آئے نا کہ داڑھی سفید ہو گئی تھی اور کمر جھک گئی چھپی ہوئی کمر کے ساتھ جوان بھائی کی لاش کو ڈھونڈ رہا دعا کرنا اگر کسی کا کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ کوئی مذاق نہ کرے حسین جس سے غازی کا پوچھتا وہ سامنے سے مذاق کرے جس سے پوچھتا کہاں گرا ہے میرا غازی کمین نے مذاق اڑاتا ناچ ناچ کے کہتے تھے دیکھ حسین تیرے بابے نے ہمارے مردوں کو مارا تھا ہم نے تیرا غازی مار دیا ہم نے تیری کمر توڑ دی شہید ہوئے عباس اس کمینے نے 1000 بدماش کو حکم دیا تلواریں اٹھاؤ عباس کی لاش پہ چلے جاؤ مجھے عزت شبیر کی قسم 1000 پہ غیرت تلواریں لے کے عباس کی لاش کے اوپر آیا انہوں نے عباس کی لاش کو کاٹنا شروع کیا انہوں نے 1000 بدماشوں نے مل کے عباس کی لاش کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ادھر جب بھائی کو ڈھونڈتا تو حسین آیا